ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک اونٹ پہ سوار تھی جو کچھ شریر تھا، تو آپ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے شریر ہونے کی وجہ سے نہ میں اسے مارنے لگی، تو حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اونٹ کو حضرت فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز میں سے چلی جاتی ہے اسے بے رونق کر دیتی ہے۔ نرمی حضرت، جس کا میرے معاشرے میں بڑا ہی فقدان ہے حضرت، بڑا ہی فقدان ہے نرمی حضرت، بڑا فقدان ہے حضرت میرے معاشرے میں۔ اس گناہگار نے 10 محرم کو بھی نا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی دیگیں بانٹتے بھی لوگوں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے حضرت۔ میں کہیں کھڑا تھا، تقریر پہ کہیں جانا تھا، تو ان سے رابطہ ہو، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ کھڑے ہوں، تو وہاں سے ہم آ کے نا آپ کو لے لیتے ہیں۔ تو وہاں قریب ایک حاجی صاحب جو ہے نا وہ دیگ بانٹ رہے تھے۔ حضرت ہمارے معاشرے کو بڑی تربیت کی ضرورت ہے، سڑک تو بڑی دور کی بات ہے، آپ ابھی مسجد میں لنگر بانٹیں، دیکھیں ہم مسجد کا کیا حال کرتے ہیں۔ لوگوں کا قصور نہیں، تربیت نہیں حضرت، کوئی تربیت نہیں۔ ادھر جو ہے نا وہ تربیت کا بڑا فقدان ہے، ضرورت ہے بڑی زیادہ تربیت کہ آپ مسجد میں بھی لنگر بانٹیں، یا دنیا کی ایک بات کریں تو کئی سال کی عبادت غارت ہو جاتی ہے۔ ہم ایک چاولوں کے شاپر کے لیے بھول جاتے ہیں سارا کو، وہ تو پھر سڑک ہے حضرت۔ وہ لنگر بانٹ رہا تھا تو ظاہر ہے حضرت جی دھکے بھی دے رہے تھے ایک دوسرے کو، کھینچا تانی بھی تھی۔ آخر وہ حضرت صاحب کو جلال آیا جو امام حسین کے نام کی دیگ بانٹ رہے تھے، جن کی شان یہ ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے، جن کی شان یہ ہے، جن کے نام کی دیگ بانٹ رہی تھی نا، ان کی شان یہ ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے رہے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ آخر حاجی صاحب کو جلال آیا اور حکم صادر فرمایا اوئے بند کر دیو دیکھ، جنی دیر لائن چ نہیں لگن گے کسی نے کھ نہیں دینا ہے۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں حاجی صاحب کیوں مالک دی مخلوق تے سختی کرن دے دیو، جو انہیں سانو لینے لا ہڑے تو کی بنے گا پھر۔ ہاں بھائی اپنے معاملات دیکھو حضرت، اللہ کس طرح نواز رہا ہے۔ اگر کوئی موقع آ گیا کو تو 5000 6000 کی دیگ بانٹنے ہی لگا ہے تو کیوں رب کی مخلوق کو ذلیل کرتا ہے؟ انہوں نے نہیں لگنا لائن میں، انہوں نے اسی طرح کرنا ہے۔ تو نرمی اختیار کر، تو دیکھ تو صحیح تو بانٹ کن کے نام کی رہا ہے۔ وہ مخلوق بیچاری للچائی نظروں سے دیکھ کو دیکھ رہی ہے، حاجی صاحب دیکھ کے اوپر ڈکن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جی جنی دیر لائن چ نہیں لگن کہ میں دیگ نہیں ونڈنی کوئی۔ اگر اس نے ہمیں لائن پہ لگا دیا تو پھر کیا بنے گا حضرت ہمارا؟ حضرت نبی علیہ السلام نے میں کہتا ہوں کمال ارشاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا انس کئی بار آپ کے سامنے یہ حدیث پاک سنانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، پھر دہراتا ہوں۔ عرض کی محبوب خدا علیہ السلام میرا غلام غلطی کرتا ہے، کتنی بار معاف کروں؟ 1 بار کروں، 2 بار کروں، 3 بار کروں، 4 بار کروں، چلو اس کے بعد پھر میں اس کو سزا دوں اس کی غلطی پہ۔ اے محبوب خدا غلام غلطی کرتا ہے کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا ہے میرے صحابی جتنی دوار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کرے اتنی بار تو بھی معاف کر دیا کر۔ قاعدہ دے دی، تو 5000 کی دیگ بانٹنے لگا مالک کی مخلوق کو ذلیل کرنے۔ قربانی پہ بھی میں نے دیکھا ہے آپ اسی طرح کرتے ہیں۔ بھائی اب تو نے قربانی کی ہے، خون بہ کے گلی میں آ رہا ہے، لوگوں کو تو پتہ تو نے قربانی کی ہے، لوگوں نے تو آ کے تیرے دروازے پہ بیل دینی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کام مک گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی کن کے نام کی دے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم جن کی سنت ہے، اور ان کا کیا عالم تھا؟ اللہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا تھا اللہ کے خلیل علیہ السلام نے۔ حضرت نے جیسے یہ ہمارا حال ہے تو یہ فقط سامنے دروازہ ہے حضرت جی، ہاں اس سائڈ پہ کھڑکیاں ہیں، مجھے یہاں بھی نظر آ رہا ہے، اس سائڈ پہ بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن پیچھے کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن حضرت نے اپنا گھر مبارک اس طرح بنوایا تھا کہ چاروں سمت دروازے تھے،
اور حضرت کھانا رکھ کے بیٹھ جایا کرتے، جدھر سے جاتا کوئی شخص دکھائی دیتا اس کو پکڑ کے لاتے اور اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا. اگر جس دن کوئی مہمان نہیں نہ ملتا تھا اس دن حضرت پھر روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ لکھا ہے بزرگوں نے مختلف انداز سے، جس کا مفہوم ہے کوئی بندہ نہیں نظر آیا چاروں سمتوں سے، آپ خود اٹھ کے بندے کی تلاش میں گئے. ایک بوڑھا شخص مل گیا، اس کو لا کے بٹھایا، فرمایا کھانا کھا. اب طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اس نے جناب اس نے اسی طرح اٹھایا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں، میرا تو مذہب ہی ہو رہا ہے. فرمایا اٹھ، تو اگر میرے رب کا نام نہیں لے گا میں تجھے کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا. اٹھ کے چلا گیا. تو لکھا ہے کہ وہی آئی، اے میرے خلیل 60 سال 70 سال ہو گئے اس نے میرا نام ہی لیا، میں بھی تو کھلا ہی رہا ہوں. اپنے اپنے معاملات دیکھا کرو حضرت جی. اگر وہ ہمیں لائنوں پہ لگانے آ گیا نا بڑا اوکھا معاملہ بنے گا حضرت. میں آپ کو کسی کی بات نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی سناتا ہوں. اللہ کی قسم ہے شرم سے مر جاتا ہوں کہ اس کا کتنا فضل ہے میرے پہ. اللہ میں بہت اوائڈ کرتا ہوں یہ ایسی جگہوں پہ جانے سے جہاں کچھ ایسا معاملہ بنے، لیکن ظاہر ہے میرے ساتھ بھی ضرورتیں ہیں، جانا تو مجھے بھی پڑتا ہے. میں یہ پیچھے بینک آف پنجاب ہے، میرے بچے ایجوکیٹر میں پڑھتے تھے تو فیس وہاں جمع کروانی پڑتی تھی. میں صرف ایک بار گیا، اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں گیا کیونکہ لائن لگی تھی، میں بھی جا کے لائن میں لگ گیا. وہ سارے اٹھ کے آگے حضرت صاحب ہے کی کرن دے دیو تسی نہ لائن چلو. وہ مجھے اندر لے گئے، سیٹ پہ بٹھایا، بل جمع. اللہ انتہائی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے، اتنے احباب لائن میں کھڑے. لیکن اس وقت اب چارہ میں نے اللہ ان کو بڑا منع کیا کہ نہیں حضرت یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ بالکل ہمارے پاس مسجد میں خطیب، اب آپ کو بھی ہم نے لائن میں لگانا ہے. تو حضرت جی رب مجھ پہ اتنا مہربان اور میں مالک کی مخلوق کی لائنیں لگاؤں؟ نہیں حضرت دیکھنا چاہیے حضرت. مجھ پہ تو ویسے بڑا فضل ہے حضرت. یہ جو کچھ ہے یہ سلیمان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری اس دین کی برکتیں ہیں حضرت. یہ ساری اس کی برکتیں ہیں. اگر یہ اتر جائے، اگر سینے میں سے قرآن نکل جائے، اگر ساتھ میں سے علامہ خادمی مصباحی اتر جائے تو حضرت جی کون مجھے پوچھے گا حضرت جی؟ کون پوچھے گا حضرت؟ کوئی بھی نہیں حضرت. یہ ساری برکتیں ہیں رب کی. اللہ کی مخلوق پہ نرمی کرو حضرت جی. جے کدی کو دیگ ونڈن ہی لگو تو دیگ ونڈو، رب دی مخلوق نو ذلیل تے نہ کرو یار. انہوں نے نہیں لائن لگانی، چل تو بتا بن جا. اگر وہ ہے تو بھی تو وہی کر رہا ہے نا جو وہ کر رہے ہیں. نہیں پیار سے منع کرتا جا، ساتھ بانٹتا جا. اللہ کے بندے اینے جو تو چول دینے نے اللہ دے بندے اینا تو ذلیل کر چھڑے رب دی مخلوق. حقیقت ہے حضرت کتنے دینے ہم نے. اب وہ بھی ہم نے اشارہ کیا ہوتا ہے دینے والے کو بوٹیاں سائڈ تے لاندا جائیں. بڑا کچھ دیکھتے ہیں حضرت ایمان. نہیں فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو. نرمی ہے. اور یہ کتاب ہے کیمیہ سعادت، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اس کے مصنف ہیں. ویسے عام مکتبے سے بھی لیں گے تو مل جائے گی، لیکن کوشش کرنا اگر خریدنی ہو تو دعوت اسلامی والوں کی خریدنا حضرت. اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اعراب لگا دی ہیں حضرت. آپ کو بزرگوں کے نام پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی حضرت. اس طرح آپ غلط ملت نام پڑھیں گے حضرت، انہوں نے اعراب لگا دی ہیں. آپ نام پڑھیں گے، پھر اور بھی جو مشکل حروف ہیں ان پر بھی انہوں نے اعراب لگا دی تاکہ آپ کو پڑھتے ہوئے یہ کتاب ضرور خریدیں اور پھر پڑھیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح کے تھے حضرت. ایک بزرگ ہوئے حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ مجھے معافی دے، اللہ مجھ پہ رحم فرمائے. یہ درزی تھے. اس وقت تو ظاہر مشینیں نہیں ہوتی تھی، اس وقت تو سوئی سے کپڑے سیے جاتے تھے. تو اس میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک آتش پرست نا آپ کا گاہک تھا، وہ حضرت سے کپڑے سلواتا تھا اور عرصہ دراز سے سلوا رہا تھا. تو جب بھی کپڑے آپ سے اپنے سلوا لیتا نا تو جاتے ہوئے اصلی پیسے دینے کے بجائے حضرت کو کھوٹا سکہ دے جاتا. حضرت کو بھی پتا تھا کہ سکہ کھوٹا ہے، آپ رکھ لیتے حضرت. پھر اس نے کہیں سوٹ سلوایا، سوٹ سل گیا. وہ جب لینے کے لیے آیا نا تو حضرت نہیں تھے، حضرت کا شاگرد تھا. جو اس نے کپڑے لے کے وہ کھوٹا سکہ دیا نا، شاگرد نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا اوے یہ کھوٹا سکہ کون لے گا، درہم دے اصلی. اس نے اصلی درہم دیا. حضرت تشریف لائے، آ کے دیکھا تو اس کے کپڑے نہیں موجود. آپ نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ آتش پرست جو ہے وہ لے گیا، جو ہے نا وہ جو آتش پرست ہے وہ اپنے کپڑے لے گیا. تو وہ شاگرد عرض کرتا ہے جی حضور لے گیا. تو آپ نے فرمایا دے کے کیا گیا؟
تو शागिर्द अर्ज करता है हुजूर खोटा सिक्का दे रहा था, मैंने नहीं लिया, मैंने कहा असली पैसे दे। आपने फरमाया ये तूने क्या किया? उस करता है हुजूर क्यों? आप फरमाने लगे मुझे तो कई साल हो रहे हैं मैं उससे खोटा सिक्का ही ले रहा हूँ। तो शख्स आगे से शागिर्द अर्ज करता है हुजूर आप दाना आदमी हैं, अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है, होश है, फहम है, फरासत है, तो आप उससे खोटा सिक्का क्यों लेते हैं? आप फरमाते मैं इसलिए ले लेता हूँ चल मैनू दे दे, मेरे किसी और मुसलमान भरा ना किते दे दे। ये अखलाक था उनका, ये उनका अंदाज था। चल मैं अपनी पंजाबी में इसको कहूँगा, चल मैनू ठग ला ले किसी और ना किते लाए जाके। ये एवं ही नहीं, ज़ुहद तकवा से होती नहीं दुआएं मुस्तजाब। फरमाया आयशा नरमी इख्तियार करो, नरमी नरमी ले आओ, बड़ी बड़े सख्त तौबा तौबा। फरमाया आयशा नरमी, जैसे मैंने कहा ना देख इनके नाम की बट रही है, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पढ़ो तो सही हज़रत उनका कमाल। ये लिखा है कि एक दिन ना दोनों शहजादे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अपने एक बूढ़े शख्स को ना वुजू करते देखा, तो दौरान वुजू उनकी कुछ सुन्नतें रह गई। अब शहजादे थे हजरत, कह सकते थे लेकिन नहीं हजरत। फरमाया आयशा नरमी इख्तियार करो। जब वो बुजुर्ग वुजू करके उठे ना तो दोनों शहजादे उन बुजुर्गों से कहते हैं हजरत हम जरा दोनों वुजू करने लगे हैं, आप जरा देखें हाँ हमें से अच्छा वुजू किसका है? अब हजरत ये तो वो थे जिन्होंने वुजू हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखा था हजरत। ये तो वो हैं जिन्होंने वुजू हजरत मौला अली शेर खुदा से सीखा था रज़ी अल्लाह ताला। ये तो वो हैं जिन्होंने परवरिश भी सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा महफूजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में पाई थी हजरत। क्या इनके वुजू में कोई रह सकता था मामला? नहीं हजरत। जब दोनों शहजादों ने वुजू किया ना तो बुजुर्ग समझ गए असल उनका कुछ नहीं रहा, असल में रह मेरा गया था जो उन्होंने मुझे सिखाया है। ये अंदाज था हजरत उनका। फरमाया आयशा नरमी इख्तियार करो हैं, आयशा नरमी इख्तियार करो हैं। ये जिस चीज़ में होती है ये उसे जीनत बख्शती है हजरत। ये हजरत जी क्यों इस्लाम ब्रेक कर गया? स्पेशल मैं कहता हूँ हजरत जी सबका अखलाक अच्छा होना चाहिए, साडा तो बड़ा ही चंगा होना चाहिए। क्योंकि वो पंजाबी में कहते भावें सानू अलफ दी कोको ना आंदी हो, अगर असी दाढ़ी रखी तो लोगों ने कहना मौलवी है, भावें सानू कख भी नहीं आता है, लेकिन लोगों ने क्या कहना ये मौलवी है हजरत। और हमारी हर हरकत नोट होनी है हजरत। इसलिए तो जो हम दाढ़ियों वाले हैं हजरत जी हमारा तो अंदाज ही ज़माने से मुख्तलिफ होना चाहिए, हमें तो बड़ा बड़ा कुछ जर जाना चाहिए हजरत। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला लिखा है कि आपका जो हमसाया था वो मजूसी था, उसका छोटा बच्चा था, तो अक्सर ना रात को उसके घर से रोने की आवाज़ आती थी। एक दिन बड़ी आवाज़, बड़ी ज़्यादा आवाज़ आई रोने की। हजरत गए, पूछा बच्चा क्यों रो रहा है? वो कहने लगा हुजूर गरीब हूँ तो घर में चिराग नहीं है, अंधेरा है, जिस वजह से बच्चा रो रहा है। हजरत गए अपने घर से चिराग ला के उसको दे दिया, अगले दिन फिर दे दिया, तीसरे दिन फिर दे दिया। जब चौथा दिन आया ना तो वो मजूसी अपनी बीवी से कहने लगा 3 दिन हो गए हैं हजरत बायजीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की रोशनी हमारे घर आ रही है, तो फिर अपने सीनों को क्यों बेनूर रखें? आज चल उनसे कहते हैं हजूर कलमा पढ़ा के सीने भी रोशन कर दे। ये इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, इकबाल कहता है तू मुसलमान होने का दावा करता है, जा जाके देख अपने इस्लाफ को, मुसलमान उनको कहते हैं थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हजरत, हम बस इसके मुसलमान हैं। नहीं हजरत जी आयशा नरमी इख्तियार करो, नरमी हजरत आयशा नरमी इख्तियार करो। ये जिस चीज़ में होती है उसे रौनक बख्शती है। नरम वो अल्लाह दी मखलूक थे हजरत जी, बड़ा ही डर लगता है, बहुत डर लगता है हजरत जी। हाँ बहुत डर लग नहीं, उदी मखलूक ते नरमी करो हजरत जी, उदी मखलूक ते नरमी। और वो इकबाल ने जो कहा था ना किया है। और हजरत रो रो के दुआ करे करो या अल्लाह पैसे दे लेकिन अदी मुहब्बत तू बचा, असी अदी मुहब्बत च ये तो इसलिए इनू खर्च करिए रब दे ना होते हजरत हैं। और जैसे मैंने कहा ना कीमिया सादत खरीदें, पढ़े कि हमारे इस्लाफ कितने सखी थे हजरत। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे, और याद रखना हजरत जी अल्लाह, मैं अपनी शादी अंदा अल्लाह नहीं कभी किसी का रखता,
یہ شیطان نے ہمیں وہم ڈالا ہوا ہے جی دیاں گے تو غریب ہو، نہیں کبھی نہیں. حضور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں. ہاں فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے. وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کچھ حالات بنے اس طرح کے، کچھ سمجھ نہیں آئی، جس کسی کے پاس گیا کسی نے میری داستان غم نہیں سنی، کسی نے میری داستان غم نہیں سنی. حضرت فرماتے ہیں آخر میں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا. حضرت ایسا پاک شہر جہاں گیا ہوا کبھی کوئی خالی نہیں آیا. حضرت جس شہر کی بھیک سارا زمانہ کھاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں وہ دور تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. فرماتے ہیں کاشانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا. فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر چارپائی بچھا کے نا بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں حضرت کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کی حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں ہوں، بس حالات بنے کچھ معاملات بن گئے ہیں اور حالات آپ کے در پہ لے کے آئے ہیں. آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب آپ مسلمانوں کے بھی امیر ہیں اور پھر آپ ساتھ ساتھ دل کے بھی امیر ہیں. حضرت مجھے کچھ عنایت فرمائیں. وہ بزرگ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے. کہتے ہیں باہر سے مکان بڑا زبردست تھا تاکہ کسی پہ راز نہ کھلے. فرماتے جب کاشانہ صدیق میں حاضر ہوا، آستانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں چارپائی تو بڑی دور کی بات ہے، اندر ایک کھجور کی چارپائی زمین پہ بچھی ہے اور وہ بھی پھٹی ہوئی ہے. ہاں وہ بھی پھٹی ہوئی ہے. فرماتے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا کے کہنے لگے بھائی بات سن، 3 دن گزر گئے میں نے تو خود ہی کچھ نہیں کھایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور یہاں حضرت وہ بھی دور ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم ہو اس میں 70 ڈشیں پکتی رہی ہیں، 70 ڈشیں وزیر اعظم ہو اس میں پکی ہیں. حضرت ادھر دیکھو حضرت صرف وزیر اعظم نہیں ہے، ہاں یاد رکھنا صرف وزیر اعظم نہیں ہے صرف، بلکہ شان یہ ہے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کیا ہے. میرا ابو بکر وہ ہے کہ اس کا حق اللہ ادا کرے گا. ابو بکر 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 ابو حق. یہاں تو حضرت جی چھوٹا سا عہدہ ملے تو ہماری ٹوریں بدل جاتی ہیں. حضرت صرف خلیفہ رسول نہیں تھے، صرف امیر المومنین نہیں تھے، حضرت یار غار بھی تھے اور بعد میں یار مزار بھی ہیں. حضرت یہاں تو ٹوریں بدل جاتی ہیں. بندہ چھوٹا سا کونسلر بن جائے تو وہ بھی کہتا پیچھے پیچھے ہو جو میں لنگا لگا ہوا. فرماتے اندر لے گئے اور فرمانے لگے یار 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کہاں سے دوں. ہاں انہوں نے بتایا حضرت جی کہ کس طرح خدمتیں ہوتی ہیں. حضرت جی یہاں دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے، خواب تو ہمیں ریاست مدینہ کے دکھائے گئے، اور اب جو پاکستان کا حال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، وہ میرے بھی سامنے ہے. وہ تھے ریاست مدینہ والے. فرمایا اندر گیا تو چارپائی تو دور ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے وہ بھی پھٹی ہے. فرمایا اس پہ بٹھا کے کہنے لگے 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کہاں سے دوں. ہاں اس طرح کر میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا. آئے ذو النورین، 2 نوروں والے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک نور عطا فرمایا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 عطا فرمائے ہیں. آئے شانیں ہیں نا اپنی اپنی سب کی. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت وہاں جا کے بتانا پڑے گا کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. فرمایا نہیں بتانا پڑے گا، حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کافی ہے تیرے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پوچھتا وہاں پہنچا نا تو کہتے ہیں حضرت اپنے بچوں کی تربیت فرما رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اوئے تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، تم نے آج پھر دودھ میں شہد ملا کے پیا ہے. اگر آج کے بعد کبھی شہد پینا ہے تو تنہا پیو کیونکہ وہ میٹھا ہے، اور اگر دودھ پینا ہے تو تنہا پیو، وہ بھی اکیلا ہی میٹھا ہے، دونوں کو جمع نہیں کرنا. کہتے ہیں میں باہر بیٹھا سن رہا تھا، میں نے خود کو کہا لے بھائی
جو اپنے بچوں کی اس بات پر بھی تربیت کر رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، وہ مجھے کیا دیں گے؟ کہتے میں واپس مڑ، کہتے واپس پلٹا ہی تو ساتھ آپ بھی تشریف لے آئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، کہتے مجھے سلام کیا، کہتے میں نے سلام کا جواب دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ ان کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی میرے محبوب کا ہی امتی ہے۔ فرماتے غلام نے چارپائی بٹھائی، مجھے بٹھا دیا اور فرمانے لگے بھائی معذرت تجھے تکلیف ہوئی، میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز میرے پینے کے لیے لائی گئی نا، وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ کہتے وہ پی کے فارغ ہوا، ساتھ ہی کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ کہ میں بڑا حیران ہوا کہ حضرت اپنے بچوں کو تو فرما رہے تھے کہ دودھ میں شہد نہیں ملا کے پینا، اور مجھے جو سب سے پہلے پلایا وہ دودھ اور شہد ہی ہے۔ کہتے میں نے بارگاہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بچوں کو اس لیے منع کر رہا تھا، یہ پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ اس سے ہم ہی لطف اندوز ہوں، بلکہ یہ پیسے اس لیے ہیں کہ میں ان کو محبوب کی امت پہ خرچ کروں۔ لیکن حضرت یہاں الٹ ہو گئے، اپنے تے لکھ تے مخلوق تے بست کر کے کک۔ بند کر دیو دیگ لینے لگو، بابا تو ایک ہی بندے نو دیگ دین لگا، اینے جو تو چول دینے نے، کیوں مالک دی مخلوق ذلیل کرن دے ہیں؟ خدا تا خوف کھا کے تے تینوں لینے لاندا ہی۔ ہاں حضرت جی پیر پیر تے ڈریا کرو، مت آکھی میں پڑھیا تے مت آکھ میں پڑھیا، رب جبار قہار سنیندا مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا۔ ہاں ایویں نہ تو وہم چ پھر کے میں بڑا بڑا چودھری ہاں کو نہ بھائی، بے نیاز بادشاہی وہ مخلوق تے نہ اس طرح کرنی ہے، مت کے تینوں بھی لینے لاندے نہیں پھڑ کے۔ بڑا دھیان کرنا ہے حضرت، پتہ ہے نہیں انجی کرنا ہے، بس ٹھیک ہے ونڈ ہونا دے نا دی تے اللہ کو دعا کر یا اللہ میرا ونڈیا قبول فرما لے، میرا ونڈیا قبول فرما لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت میں پریشان ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آدھی مانگنے والا نہیں۔ فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، میں تیرے لیے اونٹ تیار کروا دی ہے، اس پہ 6000 درہم بھی رکھ دیے۔ کہتے میں 3000 مانگنے آیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 6000 عنایت فرما دی، اور فرمانے لگے کیونکہ تو دور سے آیا ہے، اونٹ پہ تیرے یہ کھانا بھی میں نے رکھوا دیا ہے، ٹھیک ہے، تیرے بچوں اور تیری بیوی کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے جب میں چلنے لگا نا تو میں نے عرض کی حضور اے اونٹ واپس کرنا آنا ہے؟ فرما لگے اونٹ بھی تیرا ہی ہے، اونٹ بھی تیرا، عثمان ذوالنورین ہے، ذوالنورین ہے، ذوالنورین علی 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 ہیں، فرمایا اونٹ بھی تیرا ہی ہے۔ اچھا کمال بات جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ جو بزرگ تھے نا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا عرض کرتے ہیں حضور بہت شکریہ، آپ نے میری امید تو ہی ود عنایت فرمایا۔ تو لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے اور میرا کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے تو ابو بکر کا کر ہے۔ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، بڑی نرمی کرنی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ اسی تاں ہی پریشان ہیں سارے، اسی تاں پھس گئے ہیں سارے، کیوں؟ اسی لوکاں نو پھسانے ہیں حضرت، تے جڑے لوکاں نو پھسائے پھر آپ ہی نہیں تو پھسنا ہے۔ اللہ دی مخلوق تے نرمی کرو حضرت، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ